بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے، قالت، آپ فرماتی ہیں، انکم لن تلقوا اللہ بشیء هو افضل، بے شک تم اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کرو گے تو تمہاری ملاقات میں سب سے فضیلت والی چیز من قلت الذنوب، گناہوں کا کم ہونا ہے۔ تمہارے کھاتے میں گناہ کم ہوں، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ فضیلت والی بات ہوگی کہ تم اللہ سے ملاقات کرو قیامت کے دن تو تمہارے کھاتے میں گناہ سب سے کم ہوں۔ یہ اللہ سے ملاقات میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز تم دیکھو گے۔ اگلی روایت حضرت علی بن زید روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، فقالا، اور آپ نے فرمایا، اراہ افضل العبادہ، میں دیکھتا ہوں عبادت میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اجتناب المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ اجتناب کرنا محارم سے، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا، فرمایا میں اس کو افضل العبادت شمار کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان عبادات میں سب سے افضل عبادت حرام چیزوں سے بندہ بچ جائے، حرام چیزوں سے بندہ کیا کرے، بچ جائے۔ اور فرمایا وَأَدَاءَ الْفَرَائِض، اور فرائض کی ادائیگی کو میں سب سے افضل عبادت شمار کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو امت کے اندر ایک جلیل القدر مجتہد ہوئے ہیں، ان کا خطبہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں عبادت میں افضل عبادت حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچنے کو اور فرائض کی ادائیگی کو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے۔ تو اس لیے محارم سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور فرائض کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی، اللہ نے جو ہمارے ذمہ فرض لگائے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، بس یہی انسان کے لیے سب سے افضل عبادت ہے۔ اگلی روایت حضرت حزم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری کو سنا، آپ نے فرمایا الخیر فی ھذین، خیر دو چیزوں میں ہے، ان دو چیزوں کے اندر خیر ہے، الاخذ بما امر اللہ، فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو یہ کرو اسے کر گزرنا، وَالنَّهْيُ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اور فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہی خیر ہے، اسی کے اندر خیر ہے، یہی سب سے بہترین چیز ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بندہ وہ کرے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے ان سے بندہ کیا کرے، رک جائے، یہی فرمایا خیر ہے۔ گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، گناہ سے بچنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ جس طرح نیکی کرنا عبادت ہے نا، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام یہ چیپٹر ورع کے بارے میں ہے کہ ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، پرہیزگاری کیسے آ سکتی ہے، تو اس کے آسان آسان نسخے بزرگوں کی تجربات سے جو ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں جو فیضان ہم تک پہنچا ہوا ہے ہم اسے سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی پہلی حدیث میں سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ سے ملو
تو تمہارے لیے تمہارے کھاتے میں جو سب سے افضل بات ہونی چاہیے وہ قلت الذنوب ہونا چاہیے، گناہ تھوڑے، جتنے گناہ کم اتنی رب سے ملاقات اچھی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک افضل عبادت کیا ہے کہ بندہ حرام چیزوں سے بچے اور فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے خیر ان دو چیزوں کے اندر ہی پائی ہے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بندہ پوری اچھے طریقے سے ادا کرے، اور جن کاموں سے رب العالمین نے منع فرما دیا ہے بندہ باز آ جائے، رک جائے۔ فرمایا بس اسی کے اندر میں نے خیر کو پایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کے ان خوبصورت اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔